وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دے ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. وہ انسان، وہ لوگ جن کو دنیا میں دوسرے لوگوں کو رول ماڈل بنانے کی عادت تھی، وہ لوگ جن کو عادت تھی اوروں کو دیکھ کر عمل کرنے کی، وہ لوگ جو اوروں کے بہکنے پر بہک گئے، قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے اللہ آئی ایم سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، میں نے آپ کی نافرمانی کر دی. نہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ ذرا مجھے وہ لوگ تو دکھا جن جنوں اور انسانوں نے مجھے بہکایا. بلیم گیم کرنے کی عادت تھی تو انہی عادتوں کے ساتھ آخرت میں اٹھائے جائیں گے اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کریں گے. کہیں گے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل اور خوار ہو جائیں. ان الذین قالوا، ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے کیا کہا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور تم غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنہ، اور تم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہتا تھا. اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرما دے. عملی تقاضے جب قرآن کے سامنے آئے، یہ وہ لوگ تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب ایک دفعہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، اب ان کے پیر ڈگمگائے نہیں. انہوں نے حق کو حق مانا اور اس کو نعمت سمجھا، اور جب اس کو نعمت مان لیا تو اس پر سٹینڈ لے لیا، اور اس اعلیٰ نعمت پر جو سٹینڈ لے لے گا اس کا درجہ صدیقین والا درجہ بن جاتا ہے. ہم اگر سچ کو مان کر مشکل اٹھا لیں گے، حق پر سٹینڈ لے لیں گے، تو دیکھیں اللہ آپ کو کیسی استقامت دیتا ہے. ایک عمل پر آپ جمیں، اللہ آپ کو 10 نیکیاں اور کرنے کی استقامت عطا کرتا ہے. دنیا کا انسان کا نقصان ہو جائے لیکن انسان اپنی آخرت کا نقصان نہ کرے، یہ ہے استقامت. دنیا میں انسان آنسو بہا لے لیکن اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے. خاندان کی انسان رسم چھوڑ دے لیکن سنت کو ریجیکٹ نہ کرے، یہ ہے استقامت. اللہ نے کہا ثم استقاموا، اللہ ان کو استقامت دے دیتا ہے. اور اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ قالو، قالو یہ نہیں کہا قولا. ایک انسان جو جم جاتا ہے وہ کہتا ہے ربنا اللہ اور اس کے بعد وہ جم جاتا ہے. اللہ نے کہا قالو. اسکالرز کہتے ہیں یہاں پر پلورل استعمال ہوا ہے، جمع کا کانجوگیشن آیا ہے، یعنی تنہا بھی انسان مشکلات برداشت کر سکتا ہے جب اللہ کے راستے میں آتی ہیں، تنہا بھی انسان قربانیاں دے سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں آتی ہیں، لیکن جب اکٹھے ہوتے ہیں مسلمان، لائک مائنڈڈ مسلمان، مل جل کر قرآن پر عمل کرنے والے، مل جل کر سنکرنائز ہو کر اپنے خاندانوں کے اندر سنتوں کو زندہ کرنے والے، تو اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک دوسرے کو گرنے سے بچا لیتا ہے، انسان ایک دوسرے کو واپس جانے سے، گمراہی کی طرف، اس سے بچا لیتا ہے. جیسے گناہ ٹاکسنز ہوتے ہیں، اسی طرح سے اچھی صحبت ڈی ٹاکس ہوتی ہے، آپ کے لیے بہتری کا کام کرتی ہے. تو اچھی کمپنی انسان کی بڑی نعمت ہے، اور یہاں اچھی کمپنی کی شکل میں کہا گیا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ فرشتے آپ کی اور میری مدد کرتے ہیں. نظر نہیں آتے مجھے اور آپ کو، لیکن حوصلہ دلاتے ہیں، کہتے ہیں جمے رہنا، تم نے پڑھ لیا ہے، تمہارا حساب سخت ہوگا، اب تم گمراہی افورڈ نہیں کر سکتی، اب تم سنت کو چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتی. اور ایسے دوست آپ کو دنیا میں بھی مل جائیں جو آپ کو کمپرومائز کرنے کا دعوت نہ دیں، وہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں. جب آپ کو ایسے دوست مل جائیں جو آپ کو دین میں آگے بڑھنے کا مشورہ دیں، جو آپ کو نیکی میں آگے بڑھنے کا مشورہ دیں. آپ دیکھیں جب عورت کو لیبر پین آتے ہیں، اب تو آج کل عورتیں ایپیڈورل لگوا لیتی ہیں، لیکن بہرحال جب لیبر پین آتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے جیسے لیبر پین بڑھے گا ویسے ویسے فائدہ مند بات ہے یا نقصان دہ بات ہے؟ فائدہ مند بات ہوتی ہے، اس لیے کہ لیبر پین بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ بچے کی ڈلیوری میں آسانی ہو جائے گی. اگر اللہ کی طرف سے دیے گئے حالات میں مشکل آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے آگے ایک بہت بڑی آسانی آپ کی منتظر ہے. اللہ نے کہا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. جم کر تو دکھاؤ، استقامت تو دکھاؤ، قائم ہو کر تو دکھاؤ اس دین کے اوپر، اللہ کی خاطر سٹینڈ تو لو. جو چاہتا ہے کہ پین ختم ہو جائیں اور وہ آپ کا دوست آپ کو دنیا میں اللہ کے دین پر کمپرومائز کرنے کا کہتا ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. اچھا دوست کون ہے؟ جو کہے ٹیک اے اسٹینڈ، جم جاؤ، آج ہمت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ڈارکسٹ آر از جسٹ بیفور ڈان، جو یہ بتائے آپ کو. اور جو جم جائے گا اس کا انسان کا پھر پوٹینشیل نکل آتا ہے. آپ نے وہ بات سنی ہوگی، اکثر بتائی جاتی ہے. ایک شخص تھا، اس نے دیکھا تتلی جو ہے وہ اپنے کوکون سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے،
اور بہت اسٹرگل کر رہی ہے اور بہت محنت کر رہی ہے اور اسے نکلا نہیں جا رہا. اس کو تتلی پر رحم آ گیا. اس نے کیا کیا, اس نے لے کر تتلی کو ہاتھ سے پکڑ کر کوکون سے باہر نکال دیا. پھر اس نے کیا دیکھا کہ تتلی وہیں پڑی رہی, اڑی نہیں, اور پڑے پڑے پھڑکتے پھڑکتے وہیں پر اسی طرح سے تڑپتے تڑپتے مر گئی. کیا مطلب تھا؟ اللہ نے نظام ایسا دیا ہے اس بٹر فلائی کو کہ جب وہ اپنے کوکون سے باہر نکلتی ہے وقت لگتا ہے, پریشر لگتا ہے, پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے تو اس کے فیدرز کے اندر, اس کے پروں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ سب سکویز ہو جاتا ہے, وہ سب نکل جاتا ہے. جب وہ پانی نکل جاتا ہے تو وہ بالکل لائٹ ویٹ باہر آتی ہے. لائٹ ویٹ باہر آتی ہے تو اڑ پڑتی ہے, اڑ پڑتی ہے تو زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ہمیں کوئی انسان مشکل میں لگ رہا ہوتا ہے, ہم اس کو کمپرومائز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ مشکل ہو رہی ہے نا, ایسا کرو تم چھوڑ دو, تم نہ کرو. اس وقت اس کو یہ مشورہ دینا اس کے ایمان کے لیے لیتھل ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ نے اس کا ایمان کم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے لیے پتہ نہیں کتنے درجات رکھے ہوئے تھے, آپ نے اس چیز سے اس کو محروم کر دیا. تو بعض دفعہ آسانی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے فائدہ دے گی, حالانکہ آسانی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے. تو استقامت کی بہت ضرورت ہے, اور جب معاشرہ آپ کو گمراہی کی طرف دھکا دے گا جبھی تو استقامت کی ضرورت پڑے گی. استقامت کب ضرورت پڑے گی؟ مثال کے طور پر میں سیدھی کھڑی ہوں, میں سیدھی کھڑی ہوں, استقامت کیا ہے؟ مجھے کوئی پیچھے سے دھکا دے رہا ہے اور پھر بھی میں سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہوں. یہ ہے اللہ کے بندے, جب سٹینڈ لے لیتے ہیں, چاہے خاندان کی طرف سے پش آئے, چاہے گھر والوں کی طرف سے پش آئے, چاہے معاشرے کی طرف سے پش آئے, استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں. اور یہ ان کا جمع رہنا, یہی ان کا فائدہ مند صبر ہے. یہ ایسی ضد ہے جو صبر کی شکل میں یہ کرتے ہیں, اور جو یہ ایسی ضد ہے یہ ان کے کام آتی ہے. حماقت ہے کہ انسان دنیا کے اوپر جو ہے اپنی ضد لگائے, اور عقل مند ہے وہ انسان جو جنت کے اوپر ضد لگا کر بیٹھ جائے. وہ جنت کے اوپر صبر کرے گا اور جنت سے کم اپنا سودا نہ کرے, جم جائے. آج آپ چوراہے میں جا کر بیٹھیں, 1000 دانوں کی تسبیح پڑھنا شروع کریں, لوگ آپ کے پاس پانی کی بوتلیں لے کر آئیں گے, پلیز اس پر دم کر دیں. لوگ آپ کے گلے میں ہار پھول پھیلائیں گے. آپ ہر مہینے خوب روزے رکھیں, آپ خوب تہجد پڑھیں, لوگوں کو خوب بتائیں میں تہجد پڑھتی ہوں, اور اس کے بعد آپ دیکھیں لوگ کیسے آپ سے آ کے دعائیں کرواتے ہیں, کہیں گے میرے لیے یہ دعا کر دو, میرے لیے یہ دعا کر دو. استقامت یہ نہیں ہے. استقامت کب آئے گی؟ جب آپ اسٹیبلشڈ نارمز کے خلاف کھڑے ہوں گے, جب آپ لوگوں کو بتائیں گے یہ غیر اسلامی رسم ہے, یہ نہ کرو, میں نہیں کروں گی آپ بھی نہ کریں, تب استقامت کی نوبت آئے گی. جب آپ لوگوں کو بتائیں گی بدعت کے بارے میں, تب استقامت کی نوبت آئے گی. دیکھیں یہ بدعت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. اللہ کے رسول بہت آسان دین دے کر گئے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم بدعتوں میں اس لیے بچپن سے انوالو ہوئے کہ ہم نے اپنے آنکھ جس معاشرے میں کھولی وہ بدعتوں سے بھرا ہوا معاشرہ تھا. اب ہم جب اللہ کے دین پر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ معاشرہ ہمیں ڈریگ کرتا ہے پیچھے کی طرف, اور کہتا ہے تم اپنے کن معاشرے کی چیزوں کو چھوڑ کر کن باتوں میں آ رہے ہو. کوئی کہتا ہے وہابی ہو گئے, کوئی کہتا ہے اہل حدیث ہو گئے, کوئی کہتا ہے سعودی عرب والے بن گئے, کوئی کہتا ہے تم حنبلی بن گئے, کوئی کہتا ہے تم شافعی بن گئے. ہم کچھ بھی نہیں بن رہے, ہم صرف استقامت اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جمنا چاہ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے فوق الجماع, اس جماعت کے اوپر جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے. اور اللہ کی جماعت کوئی لیبل نہیں ہے, یہ والے وہ والے یہ والے یہ والے نہیں. بس جہاں چند لوگ اکٹھے مل کر اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے مل جائیں گے وہ اللہ کی جماعت بن جائے گی. ید اللہ فوق الجماع, وہیں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر ہوتا ہے. تو مل جل کر عمل کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ پھر فرشتے اترتے ہیں, اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ فرشتے کس طرح سے اترتے ہیں, جو نہ آئے اس کی کیسے تیمارداری کے لیے پہنچتے ہیں, جو کسی مشکل کی وجہ سے نہ آئے کیسے اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں. اور فرشتے آپ کے اور میرے لیے استغفار بھی کرتے ہیں, ہم پیچھے پڑ آئے. ایک روایت میں آتا ہے کسی بستی میں 10 استغفار کرنے والے بھی موجود ہوں انسان, تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے اندر مجموعی عذاب جو ہے وہ نہیں بھیجتا. تو یہ فرشتے جو ہیں یہ آپ کے اور میرے لیے آتے ہیں تاکہ میرے اور آپ کے قدم جما دیں, آپ اور میں آگے بڑھ سکیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کنتم توعدون, جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا رہا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ تم بار بار قرآن پڑھتے تھے, بار بار تمہارے سامنے وعدے آتے تھے, بار بار تم قرآن پڑھتے تھے, تمہارے سامنے اللہ کی جنت کے وعدے آتے تھے. کنتم توعدون, مستقل تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم.
ابھی تک یہ کیا ہو رہی ہے؟ مہمان نوازی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہیں وہ کچھ دیا جائے گا جو تم طلب کرو گے. اللہ نے کہہ دیا، یہ فرشتوں کا قول ہے، نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. فرشتے دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، انکریج کرتے ہیں، حوصلہ دلاتے ہیں، آخرت میں ویلکم کریں گے. آخرت میں آپ کو اور مجھے خوشی خوشی جنت میں داخل ہونے کو کہیں گے. طِبْتُمْ علیکم، سلام علیکم، طِبْتُمْ، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے تم، ہم پیچھے پڑ آئے. اور پھر کیا اللہ نے کہا؟ نزلا من غفور الرحیم. ابھی تو یہ اللہ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہے. نزول کہتے ہیں عربی زبان میں ایسے شخص کو جو آپ کے گھر آئے اور ابھی ابھی اونٹ سے اترے. مثال کے طور پر ہم نزول کس کو کہیں گے؟ اور جو آپ اس کو پیش کریں. عرب کا قاعدہ کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی نزول ہوتا تھا، اس طرح سے مہمان آتا تھا، ابھی ابھی اونٹ سے اترا ہے، تو وہ گرمی کے اندر اس کو مشروب پیش کیا کرتے تھے، کوئی ٹھنڈی چیز پیش کیا کرتے تھے. ہمارے گھر نہیں، کوئی آتا ہے گرمی تو ہم اس کو پہلے ڈرنک پلاتے ہیں. آپ اسے کوئی سلش پلاتے ہیں، آپ اسے کوئی جوس پلاتے ہیں، آپ اس کو کوئی لیمو پانی پلاتے ہیں، آپ کوئی چیز اس کو ڈرنک پینے کے لیے دیتے ہیں. ابھی تو یہ نزول ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یہ جو استقامت دکھانے والے لوگ تھے، اللہ جنت میں ان کو وہ سب کچھ دے دے گا جو کچھ ان کے نفسوں نے تمنا کی تھی، جو انہوں نے اللہ کی خاطر دنیا میں اپنی خواہشات کو بیک برنر پر ڈال دیا تھا. اللہ ان کو جنت میں وہ سب دے دے گا. آپ امیجن کریں اپنی ان تمام خواہشات کو جو آپ دل میں رکھتی ہیں اور آپ اللہ کی خاطر نہیں کرتی، اللہ جنت میں وہ آپ کو سب دے دے گا. اور کیا کہا اللہ نے؟ نزلا من غفور الرحیم. ابھی تو یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے. آپ نے اپنے مہمان کو ابھی ڈرنک پیش کیا، ابھی تو آپ نے اس کو مین میل سرو کرنا ہے. ابھی تو اللہ جنت میں میل میل جو ہے وہ سرو کرے گا. تو ہمت پکڑیں، ہمت پکڑنا بڑا آسان ہے. یہی چیز مجھے اور آپ کو استقامت کے اوپر لے کر آئے گی. اور استقامت آخر ہم میرج کاؤنسلرز کے پاس بھی تو جاتے ہیں، سائیکائٹرسٹ کے پاس بھی تو جاتے ہیں، آپ اور میں کانفلکٹ ریزولوشن والے لوگوں کے پاس بھی تو جاتے ہیں تاکہ وہ کیا کریں؟ آپ کے مسئلے حل کر دیں. تو قرآن کی طرف لوگوں کو بلانے والے بنے، قرآن پر لوگوں کو استقامت دلانے والے بنے، قرآن کو لوگوں کو قرآن کا انسینٹیو دینے والے بنے. اللہ نے یہاں بہترین یہ چیز بتائی ہے. اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور کون اس شخص سے بہتر ہوگا جو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ نے انسینٹیو دے دیا ہے. یہ بھی ایک کریئر ہے جو اپنایا جا سکتا ہے. لوگوں کے جھگڑے سالو کرتے ہو، لوگوں کو میرج کاؤنسلنگ کے اندر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہو ان کی اٹیچمنٹ دوبارہ کرواتے ہو، ان کے مسائل حل کرتے ہو، اپنے معاشرے کے اندر سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہو. یہ بھی ایک دور ہے، یہ بھی ایک جگہ ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے جس کے اندر تم جا سکتے ہو اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا سکتے ہو. اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور عمل میں پکا کر دے گا. اس لیے یہاں پر کہا وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ کے دین کی طرف بلائے اس کے اپنے عمل میں گراس ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے. بلانے والا یقیناً پرفیکٹ نہیں ہے لیکن گراس ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ انسان عمل کی کوشش کرے، اور کہہ دیا گیا اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں. میرا کوئی سیکٹ نہیں ہے، میرا کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، میری کوئی جماعت نہیں ہے، میرا کوئی مدرسہ نہیں ہے. اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں. میری آئیڈینٹی وہی ہے جو اللہ نے میرا نام رکھا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے. تم بدی کو اس کی نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کرنے سے آگے کے کام آسان ہو جاتے ہیں. اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایسے نصیب والوں میں شامل فرمائے. اللہ ہماری اولادوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دین کا مبلغ بنا دے اور اللہ ہماری اولادوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ کے دین کا مبلغ بنا دے. ہم دنیا کے معاملے میں کہتے ہیں یو آر سو لکی، تمہارے اے سٹارز آ گئے، تمہارے 8 اے سٹارز آ گئے، یو آر سو لکی. اللہ نے یہاں کہا ہے وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ تو نصیب والوں کو چیز ملتی ہے. اگر کسی نے نصیب کے اوپر، اگر کسی نے کسی کو لکی کہنا ہے، یہ ہے وہ مقام. دین کی طرف لوگوں کو آتے ہوئے دیکھو تو کہو یو آر سو لکی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا موقع دیا.
اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو جب آپ صبر کریں گی، اللہ کے دین کی طرف آئیں گی، اللہ کے دین کے راستے پر عمل کریں گی، لوگوں کو اس کی طرف بلانے کی کوشش کریں گی، شیطان تو فارغ ہو کر نہیں بیٹھے گا، وہ تو اکساہٹ ڈالے گا۔ تو اللہ نے کہا کیا کرو، اللہ کی پناہ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جو رات اور دن اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو۔ کیوں دنیا کو کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ کو پوجو جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر فی الواقع تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور تھکتے نہیں۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو، آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکے جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ کرتے رہو جو کچھ تم کرتے ہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ کہیں وہ ہم خود تو نہیں؟ سوچ لیں ہم لوگ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم اور حمید کی نازل کردہ چیز ہے۔ اے نبی، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہیں کہی گئی۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل عرب کو یہاں پر ایڈریس کر رہے ہیں۔ کسی اور زبان میں قرآن آتا تو اللہ تعالیٰ نے جو عرب کی زبان کے اندر فصاحت اور بلاغت رکھی تھی وہ اتنی بلیغ مثالیں قرآن کے اندر نہ ہوتی۔ کسی اور زبان میں اگر یہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نان عربک نہیں بنایا۔ عربی زبان کی یہ خاص خوبی اللہ نے رکھی ہے، اور یہ کوئی سپیورٹی کمپلیکس کا شکار ہونا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو خوبی دی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی بھی زبان عربی زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک تلوار کے لیے عربی زبان میں 500 الفاظ آتے ہیں۔ غصہ عربی زبان میں 10 طرح کا ہوتا ہے۔ خوشی کے جذبات، صبر، یہ عربی زبان میں 10 طرح کا ہوتا ہے۔ آپ مثالیں دیکھتے رہیں اور آپ کو ملتی جائیں گی۔ قرآن کے اندر محاورے استعمال ہوئے ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر بلیغ مثالیں استعمال کی ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ عربی زبان کی خوبی ہے کہ جو بڑی بڑی باتوں کو چند الفاظ میں بیان کر دیتی ہے۔ کیا ہی عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو سیف ڈسٹنس پر رہتے ہیں، کنارے کنارے پر رہ کر اسلام کی بات مانتے ہیں۔ جہاں موقع آتا ہے مشکل کا وہاں کمپرومائز کر کے بھاگ جاتے ہیں، اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں۔ کمپرومائز کرنے والے لوگ آدھی بات سنتے ہیں، آدھی نہیں سنتے۔ دیکھیں جو دور سے بات سنے گا اس کو آدھی بات سمجھ آئے گی، آدھی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے بتا دیا یہ کون لوگ ہیں، ان کے کانوں پر کیوں پٹی پڑی ہے، اس لیے کہ دور سے سن رہے ہیں، نزدیک نہیں آ رہے۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں یہی اختلاف ہوا تھا۔ اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، جو کوئی بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ 25واں پارہ۔ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمہ۔ اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی، کس نے بچہ جنا۔ پھر جس روز وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں، آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا۔
سکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو دل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کہ سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں، میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ خود سے خود اپنی خواہشات تو خدا بنا لیا۔ ایسے انسان کا ذکر ہے کہ آزمائش آنے پر یہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور نعمتیں ملتی ہیں تو بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑا بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اللہ کو ان کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات ان کے آس پاس بنائی ہے، یہ کائنات اللہ کا منہ بولتا ثبوت ہے، کائنات اللہ کا فعل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے، دونوں برحق ہیں۔ اور سائنس نے قرآن کو تو ثابت نہیں کیا بہت سے مقامات پر، لیکن سائنس نے کائنات کو کافی حد تک برحق ثابت کر دیا۔ تو کیا تم صرف سائنس کی بات مانو گے، قرآن پر ایمان نہ لاؤ گے؟ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، لیگل پوائنٹ آف ویو سے، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں قرآن دن بدن پروف ہو رہا ہے، یہ اس کے برحق ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ الحق، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ ان کو بتا دو اپنے الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھ لیں، بتا دیں جو اپنے ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھ لیں، اللہ جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے کہ نہیں ہے۔